بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے پلان میں انفارمیشن سیکورٹی رسک ٹریٹمنٹ ISO 27001 کی ریکوائرمنٹس. تو یہ ہم نے سلائڈ دیکھ لی تھی. یہ ایک بڑی اچھی سلائڈ ملی تھی. رسک ڈریون بزنس اپروچ تھے. یہ اساکا کی ایک بک تھی سی رسک مینول. اس میں ایک پورا پروسیس کو ایک اس نے فلو چارٹ کے تھرو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو بریفلی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسٹارٹ کا جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں سے یہ پروسیس اسٹارٹ ہو رہا ہے. آئیڈینٹیفائی, ہم نے دیکھا کہ what is sensitive regulated data, where how much of it is received, who has access to it, where is the processed and stored, where is it processed and stored, who do we share it with. ٹھیک ہے, یہ آئیڈینٹیفائی میں یہ ساری چیزیں اس نے ان کوشچنس کے آنسرس. اس کے بعد آ گیا نیکسٹ بلاک میں چلے جاتے ہیں. ہاؤ مچ رسک ایگزسٹ for each point where sensitive data is received, processed, stored, provided or shared with third partner. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نے وہ اسیس کیا. Does the risk fall within the defined limits? اگر یس ہے تو بس ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کر لیں. اور اگر نو ہے تو آپ نے کیا اسٹیپس لینے ہیں؟ میٹیگیٹ رسک, ریڈیوس دی رسک. ٹھیک ہے, آپ ریڈیوس رسک میں ٹیکنیکل کنٹرولز لگا دیں, نیٹورک سیگمنٹیشن, ریکوائرڈ پروٹیکشن جو بھی آپ کی تھی, پروٹوکولز, وائٹ لسٹنگ, فائر والز, انکرپشن, اتھینٹیکیشن, اور ایک لسٹ آف کنٹرولز ہیں ٹیکنیکل جو آپ لگا سکتے ہیں. پھر آرگنائزیشن میئرز میں فزیکل ایکسیس کنٹرول, ڈیٹا کلاسیفیکیشن, ڈیٹا ہینڈلنگ, یہ سارے کنٹرول. ڈیٹا منیمائزیشن لکھا ہوا ہے. یہ میں ابھی آپ کو ڈیٹا منیمائزیشن, چونکہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو میں چاہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں. یہ فلو چارٹ کمپلیٹ کر لیں. اس کے بعد آپ یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں رسک کو, یا ایوائڈ کر سکتے ہیں, یعنی وہ کام کریں ہی نہ تو ایوائڈ کر دیں. اس کے بعد ری اسیس کریں رسک کو, ہاؤ مچ ریزیڈول رسک ایگزسٹ, اور اگر وہ آپ کے ایکسیپٹنس لمٹ سے نیچے ہے تو ایکسیپٹ کریں, ورنہ دوبارہ اس لوپ میں پروسیس نو ہے تو دوبارہ ادھر چلے جائیں. تو اگر ایکسیپٹ ہو گیا تو یہ آپ کا acceptance باکس آ گیا, اور دوبارہ اس کو مانیٹر. if residual risk is acceptable then monitor it and regularly test controls accounting for changes in the organizational risk landscape. ٹھیک ہے, تو یہ ایک رسک بڑی اچھی میتھڈ تھا. اسی بک میں یہ ایک اور ٹائپ آف رسک دیے تھے. ہم نے پہلے شروع میں دیکھا تھا کہ آپریشن رسک کی بہت ساری کیٹیگریز تھی, تو یہ ایک اچھی اتھارٹی تھی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹ ریفر کرنا ہے یا کوئی چیز دیکھنی ہے تو جو کریڈیبل ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ ریفر کریں. تو یہ ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے, تو اس لیے میں نے یہ سلائڈ اس کی بنا لی. فگر 1.6 ہے اس کی. تو اس میں ٹائپ آف رسک ہیں: ایکسیس رسک, اویلیبلٹی رسک, سائبر انفارمیشن رسک, ایمرجنگ ٹیکنالوجی رسک, اور یہ بہت سارے ایک مینشنڈ ہیں. ٹیلنٹ رسک, دی فیلئر ٹو سورس اینڈ انیبلٹی ٹو ریٹین اے کوالیفائڈ ٹیلنٹ نیڈیڈ ٹو اچیو دی انٹرپرائز سیکورٹی اسٹریٹجی. یہ بہت بڑا رسک ہے. اچھا, ہم نے بہت جگہوں پہ PCI DSS کی بات کی. یہ پیمنٹ کارڈ انڈسٹری ڈیٹا سیکورٹی اسٹینڈرڈ ہے, تو اس کی بھی ایک فگر تھی جس میں اس کی ہائی لیول اوور ویو تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ پیمنٹ کارڈ انڈسٹری یا ڈیٹا سیکورٹی اسٹینڈرڈ ہے کیا, اس میں کیا مین چیزیں. سب سے پہلے دیکھیں بلڈ اینڈ مینٹین سیکیور نیٹورک اینڈ سسٹم. اس کے اندر کیا, انسٹال اینڈ مینٹین فائر والز, مینٹین فائر وال کنفیگریشن ٹو پروٹیکٹ کارڈ ہولڈر ڈیٹا ڈو ناٹ, یعنی یہ اسٹینڈرڈ ان کے لیے تھا جیسے ہم نے پڑھا تھا جو کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, آپ کے کو کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن, آپ کی کو بینکس کی انفارمیشن ہولڈ کریں, تو ان کے لیے یہ اسٹینڈرڈ میٹ کرنا لازمی ہے, ورنہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈو ناٹ یوز وینڈر سپلائر ڈیفالٹ سسٹم پاسورڈ, پروٹیکٹ کارڈ ہولڈرز ڈیٹا, پروٹیکٹ اسٹورز کارڈ ہولڈر ڈیٹا, انکرپٹ ٹرانسمیشن آف کارڈ ہولڈر ڈیٹا, مینٹین ولنریبلٹی اینڈ مینجمنٹ پروگرام. اس کے اندر تھا پروٹیکٹ آل سسٹم اگینسٹ مالویئر, ریگولرلی اپڈیٹ اینٹی وائرس سافٹ ویئر پروگرامز. اسی طرح یہ سارے کے ریگولرلی مانیٹر اینڈ ٹیسٹ نیٹورکس, مینٹین انفارمیشن سیکورٹی پالیسی. تو یہ اس کے اوور آل ہائی لیول ویو تھا. اچھا, ایک بڑا اچھا جب دیکھتے ہیں کوئی بھی, ہم نے ایسٹ تھریٹ پیئرنگ کی تھی, اس میں تھریٹس دیکھے تھے, ولنریبلٹیز دیکھی تھی, تو ولنریبلٹیز کے ڈیٹا سورسز جو تھے وہ بھی اس میں لسٹ کیے ہوئے تھے. تو یہ وہ سلائڈ ہے جس میں آپ یہ سارے ویب سائٹس دی ہوئی ہیں جہاں پہ جو ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں گیون ہوتی ہیں. کچھ اس میں سے میں نے 2 ویب سائٹس نکالی تھی, یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے.
نیشنل ولنریبلٹی ڈیٹا بیس ہے، یہ نسٹ کی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر آپ جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں جو اس کی سیویریٹی لیول بھی آ رہا ہے، ولنریبلٹیز بھی ہیں، تو یہ ان سائٹس کو آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک سی وی، دوسری سائٹ تھی سی وی، اس میں پورا بتایا گیا کہ سی وی ہوتی کیا ہے، وٹ از سی وی، پروگرام کیا ہے، تو یہ سارا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ ایک اچھا ریسورس ہے آپ کے لیے ولنریبلٹیز دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ جب سب کچھ آپ کر لیتے ہیں تو آپ ایک اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی بناتے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیے۔ تو وہ اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ دیٹ کنٹینز نیسیسری کنٹرولز ٹو ایڈریس دی آئیڈینٹیفائڈ رسک۔ تو یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ٹائٹل ہے اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی ISO 27001 کے کنٹرولز ہیں۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ نے سمپلی جو کنٹرولز ہیں ان کو ایک سائٹ پہ لسٹ کرنا ہوتا ہے، جس طرح یہ ISO 27001 کا ریفرنس دے دیا ہے، جب اس کے انیکس میں جائیں تو یہ کنٹرول کا نمبر دیا ہوتا ہے، آپ نے وہ کنٹرول کا نمبر لکھا، اس کا ٹائٹل لکھا، کنٹرول تھا انفارمیشن سیکورٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے؟ ISO کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ انفارمیشن سیکورٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز shall be specified and assigned based on requirement of the organization۔ یہاں آپ نے اس کا آبجیکٹیو لکھ دیا، ریزن فار سلیکٹنگ کنٹرول، یعنی اس انیکس میں تو بہت سارے کنٹرولز دیے ہوئے ہیں، جو کنٹرولز آپ کے آرگنائزیشن پہ اپلیکیبل ہیں ان کا کیا، اس کا کیا ریزن ہے؟ ٹو لوور دی پاسبلٹی آف تھیفٹ، فراڈ اینڈ مس یوز آف فیسلٹیز اینڈ گارنٹی دیٹ دا اسٹاف، کانٹریکٹرز اینڈ تھرڈ پارٹی یوزرز نو دیئر رسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے؟ اپلیکیبلٹی ہے اس کی، یس اپلیکیبلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ اس کا یہ کہاں مینشن ہے، آپ کے پالیسی ڈاکومنٹ مینشن ہے، تو کور پالیسی ریفرنس ہے، یہ وہاں پہ یہ چیز مینشن ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ سارے کنٹرولز ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے، موبائل ڈیوائس پالیسی ہے، پالیسی اینڈ سپورٹنگ سیکورٹی میجرز شیل بی اڈاپٹیڈ ٹو مینیج دی رسک انٹروڈیوسڈ بائی یوزنگ موبائل ڈیوائسز، ٹھیک ہے؟ یہ ریزن تھا ٹو انشور انفارمیشن سیکورٹی وین یوزنگ موبائل کمپیوٹنگ، یہ اس کا ریزن ہے، اور یس اپلیکیبل ہے۔ کچھ اگر کوئی اپلیکیبل نہیں ہے تو اس کالم میں آپ کا آ جاتا ہے کہ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سیگریگیشن آف ڈیوٹیز میں آپ دیکھیں، ہیومن ریسورس سیکورٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکریننگ ہے کہ آل کینڈیڈیٹس فار امپلائمنٹ مسٹ انڈرگو بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن چیکس that are conducted in accordance with the pertinent laws, regulation and ethical standards. These checks must be proportional to the business requirements, the classification of the information to be assessed and the perceived risk. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ریزن ہے یس اپلیکیبل ہے۔ تو جتنے بھی کنٹرولز ہوتے ہیں یہ آپ یہاں پہ ISO کے ٹائٹل میں یہ کنٹرول گیون ہے، تو یہ سارے کے سارے آپ کنٹرولز کرپٹوگرافک سے ریلیٹڈ کنٹرولز ہیں۔ ٹو انشور، اب اس کے آبجیکٹیو کیا ہے؟ ٹو انشور پراپر اینڈ افیکٹو یوز آف کرپٹوگرافی ٹو پروٹیکٹ دی کانفیڈینشیلٹی، اوتھینٹسٹی اینڈ انٹیگریٹی آف انفارمیشن، ٹھیک ہے؟ اور اس سے جسٹیفیکیشن آپ نے آگے دے دی۔ اسی طرح یہ سب کے کالمز آپ نے فل کرنے۔ آپریشنل سیکورٹی سے آپ دیکھ لیں، پروٹیکشن فرام مالویئر ہے، آبجیکٹیو یہ ہے ٹو انشور انفارمیشن اینڈ انفارمیشن پروسیسبلٹیز آر پروٹیکٹیڈ، کنٹرول اگینسٹ مالویئر، بیک اپ کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح ایونٹ لاگنگ، یہ لاگنگ اینڈ مانیٹرنگ سے ریلیٹڈ، پروٹیکشن آف لاگ انفارمیشن، کلاک سنکرونائزیشن، کمیونیکیشن سیکورٹی سے متعلق، نیٹ ورک سیکورٹی مینجمنٹ، نیٹ ورک کنٹرولز، سپلائر ریلیشن سے متعلق، مینجمنٹ آف انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹ رسپانس اینڈ امپروومنٹ اس سے متعلق ہے، رسپانس ٹو انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹ، انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹ شیل بی رسپونڈیڈ ٹو ان اکارڈنس ود دی ڈاکومنٹڈ پروسیجر، یہ آبجیکٹیو ہے۔ کلیکشن آف ایویڈنس کے، آپ نے کوئی ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے، یہ اس کی ٹائٹل ہے، یہ کنٹرول ہے اس کا۔ دی کمپنی مسٹ اسٹیبلش اینڈ امپلیمنٹ procedure to identify, gather, obtain and protect information that can be used as an evidence، ٹھیک؟ اس کے لیے آپ نے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا
تو آپ نے اس سسٹم کو سب سے پہلے آئسولیٹ کیا ہے، یا آپ نے ایک پروسیجر ڈیفائنڈ SOP ڈیفائن کیا ہوا ہے. پروسیجر کو ہم اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بھی کہتے ہیں. تو آپ نے وہ پروسیجر ڈیفائن کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس ڈیوائس کو آئسولیٹ کر دیا ہے. پھر اس ڈیوائس پہ آپ کوئی کچھ کام نہیں کرتے، آپ اس کا امیج لے لیتے ہیں. یہ فورینزکس کی بیسکس ہے. اس کی چین آف کسٹڈی مینٹین کرتے ہیں، پھر اس کو کسی فورینزک لیب میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کی پوری فورینزکس ہوتی ہے. تو یہ آپ نے پروسیجر یہاں پہ ڈیوائڈ کیا ہوا. تو یہ سارے کے سارے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ آپ نے پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی آڈیٹر آئے گا، اگر وہ کمپلائی کرا رہا ہے 27001، تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کی اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی دیکھے گا. کیونکہ کنٹرولز تو وہاں پہ اگر 93 ہیں، آپ کے آرگنائزیشن پہ صرف 72 یا 73 امپلیمنٹڈ ہے، تو وہ یہاں سے دیکھے گا کہ امپلیمنٹڈ ہے اور جو مطلب یہ اپلیکیبل ہے، اور جو نہیں اپلیکیبل تو وہ کیوں نہیں اپلیکیبل. فار ایگزامپل اگر GDPR کا لا پاکستان میں فی الحال امپلیمنٹڈ نہیں ہے، ابھی وہ ڈرافٹ فارم میں کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لا چل رہا ہے، وہ ابھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے، تو وہ آپ کی کمپلائنس پیرامیٹرز میں اس کی ریکوائرمنٹ فی الحال اس کو لو کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو کوئی لاز ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کری اور آپ کی کمپنی کا سائز، کیونکہ ISO 27001 ہر قسم کی سائز آف دی کمپنی یا آرگنائزیشن پہ امپلیمنٹ ہے. تو اس کی آپ نے کوئی جسٹیفیکیشن آگے دی ہوئی ہے کہ ہماری کمپنی پہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے، تو وہ اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ وہ یہ سارا کچھ بتاتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.